محمد بن قاسم کی سندھ کی سرزمین پر پہلی للکار کا احوال۔ رات کا سناٹا اور سمندر کی ہلکی لہروں کی گرج میں بصرہ کا ساحل ایک نوجوان کے قدموں کی گونج سے ٹوٹ رہا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ صرف 16 سال کا، مگر دل میں ایک عمر بھر کا عزم لیے گھوڑے پر کھڑا تھا۔ ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں انصاف کی روشنی اور دل میں ایک غیر معمولی حوصلے کی آگ تھی۔ حجاج بن یوسف نے اس نوجوان کو سندھ کی سرزمین پر ظلم کے خلاف بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ یہ سفر صرف لڑائی کا نہیں، بلکہ تاریخ کے صفحات پر ایک نیا باب رقم کرنے کا ہے۔ سندھ کی سرزمین پر حالات انتہائی سنگین ہو چکے تھے۔ راجہ داہر کی حکومت مضبوط، قلعے بلند اور فوج ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شہری خوف زدہ تھے، تاجروں کی آنکھوں میں خوف تھا، اور کسان اپنی زندگی بچانے کی تڑپ میں مبتلا تھے۔ ذات پات اور ظلم کی فضا نے ہر گلی، ہر بازار، ہر گاؤں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوجیوں کے ساتھ رات کے سناٹے میں قدم بڑھایا۔ اس کے ہر سپاہی کے دل میں بھی حوصلہ تھا، مگر نوجوان جرنیل کے عزم کی روشنی سب پر چھائی ہوئی تھی۔ لشکر کی صفیں تیار تھیں، گھوڑوں کی ٹاپیں ہوا میں گونج رہی تھیں، پرچم لہرا رہے تھے، اور تلواروں کی چمک چاندنی رات میں بھی جگمگا رہی تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سپاہی کے چہرے پر نظر ڈالتا اور ایک خاموش لیکن طاقتور پیغام دیتا: ہم یہاں مظلوم کے لیے کھڑے ہیں، نہ کہ صرف فتح کے لیے۔ عرب کے نوجوانوں نے اس کی قیادت میں پہلا قدم بڑھایا، اور ہر قدم کے ساتھ وہ سندھ کے قلب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے آخری سائے میں لشکر کو ہدایت دی کہ رات کے اندھیرے میں دیبل کی طرف بڑھیں۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کی طاقت، ہاتھیوں کی فوج اور قلعوں کی مضبوط دیواریں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گی، مگر اعتماد اور حکمت کی طاقت سے کوئی بھی رکاوٹ ناقابل عبور نہیں ہوتی۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ سندھ کی زمین پر مظلوم عوام کی آنکھیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھیں، اور ہر قدم کے ساتھ یہ نوجوان جرنیل نہ صرف فوج بلکہ تاریخ کے صفحات میں اپنا نام کنندہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ سفر صرف لشکری مہم نہیں تھا، یہ ایک نئی دنیا کی تخلیق، ظلم کے خلاف ایک انقلاب، اور عوام کے لیے روشنی کا ایک پیغام تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں دعائے فتح کی صدا بلند کی۔ آگے جو راستہ تھا وہ نہ صرف دیبل کی طرف، بلکہ سندھ کے ہر گلی، ہر قلعے اور ہر دل تک انصاف کی روشنی لے کر جائے گا۔ لیکن یہ کیا؟ یہ نوجوان جرنیل اپنے حوصلے اور حکمت کے ساتھ ہر رکاوٹ پر قابو پا سکے گا؟ یہ تاریخ کے صفحات ہی بتائیں گے۔ سحر کے پہلے نور کے ساتھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور اس کا لشکر بصرہ کے ساحل سے روانہ ہوا۔ ہر گھوڑے کی ٹاپ، ہر پرچم کی لہر اور ہر سپاہی کے قدم میں ایک سنسنی اور عزم مصمم کی ایک جھلک تھی۔ نوجوان جرنیل نے اپنے فوجیوں کو ہدایت دی کہ راستے میں خاموش رہیں، مگر ہر نظر دشمن کی طرف مرکوز ہو۔
یہ پہلا قدم تھا اور ہر لمحہ خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ دشمن کے جاسوس اور خبر رساں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، مگر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خوف کی کوئی جگہ نہ تھی۔ سندھ کے راستے کٹھن اور خطرناک تھے۔ صحرا کی ریت، گرمی اور پانی کی کمی لشکر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی، مگر نوجوان جرنیل نے اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند رکھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر مشکل مرحلہ ان کی فتح کے سفر کا حصہ ہے۔ راستے میں مظلوم لوگوں کے آثار بھی ملتے، جن کے چہرے پر خوف اور امید دونوں نظر آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ جلد ان پر انصاف کی روشنی ہوگی، اور یہ نوجوان جرنیل نہ صرف فوج بلکہ عوام کے لیے بھی ایک امید کی کرن بن چکا تھا۔ دیبل کی سرزمین قریب آ رہی تھی اور دشمن کے قلعے دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ راجہ داہر سنگھ کے جاسوس اور چھپے ہوئے محافظ ہر لمحہ لشکر کی حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر کو خاموش رہنے کی ہدایت دی اور سپاہی کو حکم دیا کہ رات کے آخری سائے میں قلعے کے قریب پہنچیں۔ اس کی حکمت، صبر اور مشاہدے کی طاقت لشکر کو مشکل راستوں سے گزارتے ہوئے دشمن کے انتہائی قریب لے گئی۔ سندھ کی سرزمین کے حالات بھی انتہائی دلچسپ تھے۔ عوام کا خوف اور مظلومیت راجہ داہر کی طاقت کی علامت بن چکی تھی، مگر ان کی امیدیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھیں۔ ہر گاؤں، ہر راستہ اور ہر قلعے کے بیچ عوام کی آنکھیں اس نوجوان جرنیل کی قیادت کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک لڑائی نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف ایک انقلاب اور انصاف کے قیام کی ایک مہم ہے۔ پہلے قلعے کی دیواریں دور سے ہی خوفناک نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ ہاتھیوں کی فوج اور سخت محافظ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھے، مگر اس کے دل میں یقین اور عزم کی روشنی تھی۔ ہر سپاہی کے قدم، ہر گھوڑے کی ٹاپ اور ہر تلوار کی چمک ایک پیغام دے رہی تھی، یہ لشکر ظلم کے خلاف اٹھا ہے اور یہ نوجوان جرنیل اس کی قیادت کر رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں لشکر دیبل کی طرف بڑھتا رہا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوجیوں کو ہدایت دی کہ دشمن کی چھاپے بازی کے لیے محتاط رہیں۔ ہر لمحہ ایک جنگی حکمت کی طرح انتہائی اہم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قلعے تک پہنچنے کے بعد یہ لڑائی صرف جسمانی نہیں ہوگی، بلکہ ذہنی اور حکمت کی بھی لڑائی ہوگی۔ ہر سپاہی کے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا اور ہر آنکھ میں فتح کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہ پہلا قدم تھا اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ لشکر نہ صرف دیبل بلکہ سندھ کے ہر قلعے میں انصاف اور فتح کی روشنی لے کر جا رہا تھا۔ نوجوان جرنیل جانتا تھا کہ آگے مشکلات زیادہ ہوں گی، دشمن مضبوط ہوگا، مگر ایمان، حوصلہ اور حکمت کی طاقت ہر رکاوٹ کو توڑ سکتی ہے۔ یہ سفر صرف لڑائی نہیں بلکہ ایک نئی دنیا کی تخلیق کا آغاز تھا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اس کی دوسری قسط بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔